انسان کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی صحت، اس کی دولت، اس کی اولاد، اس کی سماعت و بصارت، حتیٰ کہ اس کی زندگی، کچھ بھی تو اس کی نہیں۔ باوجود اس کے وہ کس بات پر پھولا ہوا ہے؟ انسان کی مثال ایک غبارے کی سی ہے جو ہوا کے بھرے ہوئے ہونے سے پھولا ہوا ہے، لیکن صرف ایک باریک سی سوئی چبھانے کی دیر ہے۔ اس کے حجم میں کتنے گنے کا فرق واقع ہوگا، یہ محتاج وضاحت نہیں۔ آج کووڈ-19 ہمیں بخوبی یہ سبق دے رہا ہے کہ انسان اپنے خالق کا کس درجے میں محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم نرے اللہ کے محتاج ہو۔ سورہ فاطر، سورہ 35 آیت 15۔ کووڈ-19 کے وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بحث کا موضوع ہے، لیکن قطع نظر اس سے میری مراد یہ ہے کہ 21 سینچری کا وہ پھولا ہوا انسان جس کو اپنی سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ اور ماڈرنائزیشن پر اتنا غرور تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک کورونا وائرس کی سوئی چبھا دینے پر اس کی ساری ہوا نکل گئی۔ ملک اور دنیا کی عظیم اکثریت پھڑپھڑا اٹھی۔ اپنے ملک کی حالت یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز، آکسیجن مشینز، آکسیجن سلنڈرز آؤٹ آف مارکیٹ ہیں، بلکہ ان کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں ہیں اور انسان آکسیجن کے لیے ترس ترس کر اسپتالوں کے باہر دم توڑ رہا ہے۔ کہاں گئی اس سویلائزڈ مین کی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو اس کے خالق کی طرف سے لگایا ہوا ایک کچوکا نہ برداشت کر سکی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی فری آکسیجن ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک کتنی استعمال کیا، جس کا حساب لگانا بھی ناممکن ہے۔ ہم نے شکر کیوں نہ کیا اور اپنا طرز حیات اپنے خالق کے بتائے طریقے کے مطابق کیوں نہ کر لیا؟ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ دور حاضر میں اتنی کرائسس فیس کرنے کے بعد بھی نہ ہی انسان کو اپنی حیثیت سمجھ میں آئی ہے اور نہ ہی وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف اس نے رجوع کیا ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، جیسا کہ فرمان رب ہے سورہ سجدہ، سورہ 32 آیت 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ پلٹے۔ کورونا وائرس ڈیزیز کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہماری حیثیت یاد دلا کر جہنم کے دائمی عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اگرچہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنے کو اپنے آقا کی غلامی میں دے دیں۔ لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت بشمول مسلمانوں کے آج بھی ویسی کی ویسی غفلت بھری زندگی میں غرق ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، لالچ، بے ایمانی، تفاخر، بے حیائی، سوشل میڈیا کے ذریعے بربادی وقت اور قرآن سے بے توجہی اور بے شمار مختلف دوسرے گناہ اور غفلتیں کچھ بھی تو دور نہیں ہوا معاشرے سے۔ جس کے پاس سننے والے کان ہیں سنے۔ غفلتوں کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وحی الہی کونٹ کر آواز دیتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ 21 آیت 1۔